اب ہم چلتے ہیں جی خاموش کے 7 اور 8 نمبر شعر پہ۔ تو پہلا شعر یہ ہے کہ اے سردار میں غلامی نہیں کرتا قبول، اسے تم فقط حماقت سمجھو خاموش، تیری ماں نے ماں بیچ کر پالا تجھے، اس نسبت کو تم قباحت سمجھو خاموش۔ جی پہلے شعر کے اندر وہ ایک مرد اٹھا، ایک مرد مجاہد اٹھا، ایک جنونی بندہ اٹھا، ایک انقلابی بندہ اٹھا، اور ایک رب کے رستے کے اندر مجاہد اٹھا۔ آج کا مجاہد، اس کی صفات دیکھیں جی، اس کی صفت یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں غلامی نہیں کرتا قبول۔ اب یہ سردار سے مراد ہماری روایات بھی ہیں، ہمارا یہ جو روزمرہ کا ماحول ہے وہ بھی ہے، ہماری تعلیم بھی ہے، ہمارا نظام بھی ہے، اجتماعیت میں بھی ہے، انفرادی۔ وہ کہتا ہے میں نہیں قبول کرتا قبول، میں پانی کی طرح اپنا رستہ خود بناؤں گا۔ اور دوسری بات، جب فوراً ہی اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اسے تم فقط حماقت سمجھو، اسے تم حقیقت میں لے کے کوئی میرے خلاف ایکشن نہ لے لینا۔ یعنی کہ ایک طرف وہ بغاوت کر رہا ہے، دوسری طرف وہ فوراً اپنے آپ کو چھپا بھی رہا ہے کہ یہ بغاوت فقط دکھانے کے لیے ہے، لوگوں سے واہ واہ بٹورنے کے لیے ہے، لوگوں کے سامنے ریاکاری اور محبت کا فلسفہ لینے کے لیے ہے کہ میں نے سرے دار کہہ دیا کہ میں غلامی نہیں کرتا قبول۔ دوسرا فوراً کہتا ہے کہ تم اسے حماقت سمجھو کہ میں پاگل ہوں، میں کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہ لو۔ یہی ہماری بغاوتیں اٹھی ہیں، ہماری تحریکیں اٹھی، بہت سی تحریکیں اٹھیں۔ وہ تحریکیں فقط کیا تھی کہ جلسوں جلوسوں کے اندر تو انہوں نے بڑے بغاوت کے، بڑے نئے نئے فلسفے ہونے کے دعوے کر دیے، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے یہی بات کہتے تھے کہ یار ہم تو فقط اپنا چرن بیچ رہے ہیں، لہٰذا اس کو سیریس مت لینا۔ یہی آج ہمارا فلسفہ ہے ہر ایک فرد کا۔ وہ بچوں کے سامنے کھڑا ایک ٹیچر ہو، وہ کہتا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، اور پھر جب اس کو پرنسپل کے سامنے بلایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میم وہ تو بس ویسے میں نے کہہ دیا، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک ممبر کے اوپر کھڑا انسان، ایک کلاس روم میں سوٹڈ بوٹڈ، اور ایوان کے اندر کھڑا ایک ہمارا رہنما، سارے کے سارے وقتی دکھاوے کے لیے اپنا مرد مجاہد جگاتے ہیں، خود کو شہین بناتے ہیں، جنون لے کے آتے ہیں، اور پھر جب موقع آتا ہے اس کے اوپر ڈٹ جانے کا تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بس سلپ آف ٹنگ تھا، یہ تو ویسے ہی ہم نے کہہ دیا، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہے جی منافقت، جس کی وجہ سے ہم ان مشکلات سے بچنے کے بعد جہاں سے مقام ملتا ہے ہم نہیں گزرنا چاہتے۔ اے سردار میں غلامی نہیں کرتا قبول، اسے تم فقط حماقت سمجھو۔ یہ جو میرا اعلان بغاوت ہے نا، یہ صرف میری حماقت ہے، میرا پاگل پن ہے، لہٰذا اینو سیریس نہ لیں۔ ایویں لتر پولا شروع ہو جاوے، جیل سے جانا پوے، بعد چ کون ذمہ دار آ، مینوں پھر کہڑی ماں نو ماسی کہنا، لہٰذا اینو پاگل پن سمجھ۔ میں کوئی انقلاب نہیں لے کے نا، میں غلامی کوئی نہیں کر رہا، میں تہاڈے نال ہی ہاں، بس ونڈ وڈا کے ادھا تسی کھا لو ادھا اسی کھا لیں، یا پھر باریاں لگا دیں، ہم کھاتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے جی نیا انقلاب، جو آج کا نیا فلسفہ ہے، جو آج کا مجاہد اٹھتا ہے کہ اتو تے بڑیاں بڑکاں سلطان رائی والیاں ادا کر دیں گے، ادا کر دیں گے، اور وچوں کچھ بھی نہیں۔ تو خیر، اے سردار میں غلامی نہیں کرتا قبول، اسے تم فقط حماقت سمجھو۔ اور دوسرا دیکھیں جی، دوسرا دکھی شعر ہے، وہ ہے کہ تیری ماں نے ماں بیچ کر پالا تجھے، اس نسبت کو تم قباحت سمجھو خاموش۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر سیکیور نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے انہیں، حیا ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے اپنے ملک کو، اپنی اس ماں کو، اس مٹی کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہے، پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا۔ وہ پاکستان نے نہیں کیا اللہ کے بندو، وہ زمین نے نہیں کیا، وہ آپ لوگوں کو جیسے سلیکٹڈ لوگ تھے، آپ ہی لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے برباد ہو گیا سارا کچھ، اور اب تم اپنی ماں کے ساتھ نسبت بنانے کو قباحت سمجھ رہے ہو۔ اور جب ہمارے مقام پہ آ جائیں کہ ہم میں سے جب کوئی اچھا ہو جاتا ہے، اس کے پاس گاڑی آ جائے، تو پھر وہ اپنے پینڈو ماں باپ کے ساتھ ریلیشن بنانا اچھا نہیں سمجھتا، اسے قباحت ہوتی ہے کہ یار میرے دوست، میری ہائی سوسائٹی، میری انگلش بولنا، میرا لہجہ، میرا لب و لہجہ، میرا مقام، میرا لیول، میری ایک سطح ہے، میں کوئی شے ہوں، تو یہ میرا باپ جس کو بولنے نہیں آتا، سگریٹ بھی پیتا ہے، نسوار بھی کھاتا ہے، یہ میری ماں جو بیچاری پینڈن سی لگتی ہے، یہ اگر آئے گی میرے علاقے میں، یہ پوش علاقہ ہے، یہاں تو میری بستی ہو جائے گی۔ پھر ہم مجبوراً ان کو سکھاتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو۔ افسوس،
صد افسوس ہے ایسے لوگوں پہ جو اپنی ماں کو، اور جن لوگوں نے، اب چلتے ہیں جی مین مقصد کی طرف، ماں کون ہے؟ ماں ہے دین۔ اب جن لوگوں نے، جن عورتوں کو اس دین نے شہرت بخشی، عزت بخشی، آج وہ اس ماں کے ساتھ تعلق کو قباحت سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دین کی موجودگی کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت اور دوزخ دینے کا وعدہ کیا، نیک اعمال کیے، ان کے اوپر رحمتیں کی، اللہ نے نواز دیا ان کو، آج وہ اسی دین کو اپنے منہ کے اوپر سجانے پہ، اپنے اعمال کے اندر سجانے پہ، اپنے لباس کے اندر، اپنی زبان کے اندر پیش کرنے میں قباحت محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ ماں ہمارا دین ہو، وہ ماں ہمارا ملک ہو، وہ ہماری حقیقی ماں ہو، وہ ماں ہماری کوئی درس گاہ ہو، ہم اس کے ساتھ نسبت کو قباحت سمجھتے ہیں۔ اور یہ مردہ قوموں کی، ذلیل قوموں کی اور رسوا قوموں کی نشانی ہے کہ وہ جہاں سے بنے ہوتے ہیں، جہاں سے بنائے گئے ہوتے ہیں، جہاں سے ان کو نوازا جاتا ہے، وہ ان کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو شعر تھے۔ پہلا یہ کہ ہم اگر بغاوت کی کوئی بات کر دیں، ہم کوئی سخت بات کر دیں، تو برائے مہربانی اس کے اوپر آپ نے ہماری پوچھ پڑتال نہیں کرنی، کیونکہ وہ ہم صرف عوام کو اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا جہاد کا، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا حق پرستی کا، ہم وقتی ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہی ہیں، بس ہم تھوڑی سی اپنی پہچان علیحدہ کرتے ہیں تاکہ ہماری اپنی پہچان بنی رہے۔ اور دوسرا، معیار کے اندر اور تعلیم کے اندر اور شعور کے اندر ہم اتنا گر چکے ہیں کہ ہم اپنی پرانی چیزوں کے ساتھ نسبت کو، پرانے دوستوں کے ساتھ، اپنی ماں باپ اور اپنے ملک کے ساتھ، اپنے اس دین کے ساتھ اپنی نسبت کو قباحت سمجھتے ہیں، جنہوں نے ہمیں بخشا ہے، جنہوں نے ہمیں اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے۔